مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فدا. ویلکم بیک. آج ہمارے مہمان ہیں عمار مسعود اور شنیلا عمار اور ان سے ہماری گپ شپ جو ہے وہ چل رہی ہے. آپ نے دیکھی ہے کتاب جس کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ مدعو کیا کیونکہ یہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے عمار مسعود صاحب کی بغاوت، جس میں انہوں نے بغاوت کی ہمارے سماجی ان رویوں سے جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تھرڈ پیج سٹوریز حالانکہ یہ پریکرسرز ہوتے ہیں، آنے والے بہت سارے حادثات اور سانحات کا یہ پیش گوئی ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہم واقعات سمجھ کے نظر انداز. کئی لوگوں نے فرا یہ بات پوچھا کہ اس کا نام بغاوت کیوں رکھ دیا بغاوت. میں نے کہا یار ہم نے نا بغاوت کے معنی کچھ اور لیے، نیگیٹو لیے. ہم بغاوت سے یہ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ ٹائر جلا دینا، آگ لگا دینا، توڑ پھوڑ کرنا، جلاؤ گھراؤ کر دینا، یہ بغاوت ہوتی ہے. یا اگر یہ نہ ہو تو بغاوت نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات فرا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آنکھوں سے آنسو بغاوت کر جاتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ساحل سے لہریں بغاوت کر جاتی ہیں. تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے منظر میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں دل باغی ہوا لیکن اس کے اظہار کے لیے طریقہ کیا اپنایا. اس کے اظہار کے لیے شاید کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ٹرک کے ٹائر کو آگ لگاتا، پتھر مارتا، گالی دیتا. میں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. مجھے جو کام آتا تھا، جو میں دوسری جماعت سے کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں قلم ہوتا تھا اور میں لکھتا تھا اور بے تحاشا لکھتا تھا. تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. جب بھی مجھے کوئی ایسا منظر نظر آیا، جب بھی کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آیا یا کوئی ایسی تحریر پڑھی یا ایسی خبر نظر آئی کہ جس سے دل باغی ہوا، تو میں نے قلم کا سہارا لیا. اور وہ ساری تحریریں یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہمیں حکم بھی ہے کہ یا تو طاقت سے روکیں جو ہم غلط ہوتے دیکھیں، جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مذہب سے، انسانیت سے جو ماورا چیز ہے، ہم اسے روکیں، اور یا پھر ہم اس کو زبان کے اپنے اظہار کے ذریعے سے روکیں، اظہار کریں، ایکسپریشن ہو ہمارا کہ دس از رانگ، وی ڈونٹ ایگری ود دس. اور یہ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں ہی برا سمجھتے رہے. لیکن یو آر ان دیٹ کیٹیگری کہ آپ نے کم از کم ایکسپریسڈ اس پہ اپنا اوپینین دیا ہے کہ دس از آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اور دوسرا اظہار بھی اس کی کونوٹیشن بھی مختلف ہے. میرے خیال میں تو اظہار تو وہ بھی کر رہا ہے جو گالی دے رہا ہے، وہ بھی اظہار ہی ہے نا ایک طرح سے. اظہار میں تخلیق کا عنصر بہت لازم ہے. ٹھیک ہے، کریٹیو طریقے سے اظہار کرنا ہے. جیسے ہم ابتدا میں جیسے ہم نے بات کی کہ مارننگ شو تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن مارننگ شو آپ بھی کر رہے ہیں. چیزوں کو بہتر طریقے سے سنوار کے، سجا کے، بنا کے کرنے میں جو لطف ہے وہ بالکل چیزیں اگل دینے میں، کہہ دینے میں، بغیر کسی مقصد کے بات کر دینے میں کوئی نہیں ہے. تو تھوڑا سا آرٹ، کریٹیوٹی کا شائبہ چیزوں میں ضرور ہونا چاہیے. میں چاہوں گی کہ کچھ اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنا سکیں اپنی تحریروں میں سے جو کوئی آپ سمجھتے ہیں. زندگی میں نے اپنی والدہ سے بہت محبت کی اور ان کے انتقال پر 3 رمضان کو ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو اس کتاب کی پہلی تحریر ہے. اور میں نے بہت سوچا اس کا نام کیا رکھوں. پھر میں نے سوچا کہ اس کا نام وہی ہونا چاہیے جس نام سے میں انہیں پکارتا ہوں. امی میں نے اس کا نام رکھا تھا. تو اس کا ایک ابتدائی پیرا پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ایک اختتامی پیراگراف آپ کو پڑھ دیتا ہوں. میری والدہ پروفیسر صدیقہ انور کا انتقال اس رمضان کے تیسرے روزے ہوا. عمر 85 برس تھی. انہوں نے تینوں روزے رکھے. ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب نے ان سے ضد کی آپ اس عمر میں روزہ نہ رکھیں، شرع بھی اجازت دیتی ہے. ضد سے تنگ آ کر بالآخر انہوں نے تیسرے روزے کی افطار کے بعد وعدہ کیا کہ وہ اب اس رمضان میں مزید کوئی روزہ نہیں رکھیں گے. رات تقریباً 10 بجے ان کی طبیعت خراب ہوئی. 11 بجے تک وہ اس دنیا سے جا چکی تھی.
وہ آخری لمحے تک اپنی بات پر قائم رہیں. نہ انہوں نے اس رمضان کا کوئی روزہ قضا کیا، نہ کسی سے کیا کوئی وعدہ توڑا. وہ فارسی اور اردو کی پروفیسر تھیں، تدریس سے ان کو عشق تھا. ریٹائر ہوئی تو کینسر کے موذی مرض نے ان کو آ لیا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ امی کومے میں چلی گئی. جانے کس معجزے کے سبب وہ اس بیماری سے صحت یاب ہوئی. اس بیماری کے بعد وہ 23 برس حیات رہیں. ان 23 برسوں میں ان کا اڑنا بچھونا قرآن پاک کی تعلیم ہو گیا. محلے کی چند خواتین سے درس قرآن کا آغاز کیا اور پھر شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی. ہر درس کے بعد اپنی شاگردوں میں ٹافیاں تقسیم کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا. ٹافیاں لانے کی ذمہ داری ہم سب کی تھی. اس میں کوتاہی ناقابل برداشت تھی. قرآن کی تعلیم کے بعد ان کی سب سے بڑی مصروفیت میرے والد انور مسعود تھے. ان کی زندگی کو 55 برس گزر گئے تھے، مگر ان کی محبت اب تک مثالی تھی. میرے والد نے زندگی میں جو بھی شعر لکھا سب سے پہلے میری والدہ کو سنایا. میری والدہ خود عالم فاضل تھی. وہ نئے اشعار میں تصحیح کرتی اور مشورہ بھی دیتی. دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں اس طرح مشغول تھے کہ یہ بھی ہوا کہ ابو نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے تو گھر سے نکلتے ہی ہر 15 منٹ کے بعد دونوں ایک دوسرے کو فون کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دیتے، ایک دوسرے کا حال تو پوچھتے. حد تو یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی اطلاع بھی بڑی باقاعدگی سے دیتے تھے. میرے والد بڑے کامل یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی تمام تر کامیابیوں کا سہرا میری والدہ کی دعاؤں کو جاتا ہے. میرے والد پر 55 برس کی رفاقت کے ختم ہونے کا بہت گہرا اثر ہوا. وہ اس غم کا اظہار تو نہیں کر رہے، لیکن اب جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان پر گریہ دیر تک طاری رہتا ہے. مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے بہت جلد آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں. میری والدہ کا محبوب جملہ شکر ہے تھا. وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی وجہ تلاش کر لیتی. حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں، مشکلات چاہے مالی ہوں یا جسمانی، فکر کسی بچے کی ہو یا کسی رشتہ دار کی، پریشانی ہو، وہ شکوہ نہیں کرتی تھی، شکر ادا کرتی تھی. جس بھرپور طریقے سے زندگی انہوں نے گزاری، جس محبت سے قرآن کے علم کو تقسیم کیا، جس محنت سے اولاد کی تربیت کی، اس کے بعد اب وہ اس جہان سے بغیر کسی کو تکلیف دیے دوسرے جہان میں چلی گئیں. مجھے واثق یقین ہے اب اس وقت وہ جنت کے کسی باغ میں بیٹھی بڑی مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ساری زندگی کے بارے میں کہہ رہی ہوں گی، شکر ہے. شکر کی نعمت انہیں ہی میسر تھی. ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کے جانے کے بعد نہ ہمیں صبر آ رہا ہے، نہ ہی ہم سے شکر ہے کا ورد کیا جا رہا ہے. اب مرحلہ ایسا جانگسل ہے کہ کسی کو بھی ان کے جانے کا یقین نہیں آ رہا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے یا ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، ان کے لیے دوائی لانی ہے یا پھر ان کی قبر پر پھول بکھیرنے ہیں، ان کی اچانک وفات پر آنسو بہانے ہیں یا پھر ان کی زندگی پر رشک کرنا ہے. ہم 5 بہن بھائیوں کی عمریں 45 سے 55 برس کے درمیان ہیں. یقین مانیے اس رمضان کے تیسرے روزے سے پہلے تک ہم 5 بچے تھے، کم عمر تھے، ناسمجھ تھے. تیسرے روزے کے بعد اچانک ہم 5 اچانک بڑے ہو گئے، اچانک بے بس ہو گئے، اچانک بے چارے ہو گئے، اچانک بے سہارا ہو گئے. میں نے پہلی دفعہ بہو کو ساس کے لیے روتے دیکھا، مجھے اچھا لگ رہا ہے. دیز آر دا ویلیوز جو ہماری سوسائٹی میں بہت نایاب ہوتی جا رہی ہیں. سو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرے اور بہت آسانیاں کرے. آنٹی نے پسند کیا تھا شنیلا کو، اور مجھے یقین ہے کہ بہت ہی کمال انہوں نے آپ کے لیے شریک حیات جو ہے وہ منتخب کی. لیکن جاتے جاتے ایک سوال میں ضرور وہ کروں گی کہ شنیلا سے کروں گی، آپ سے نہیں کرنا میں نے اب سوال. یہ اتنا خوبصورت آپ نے ہمیں یہ ہر ایک ماں کی جو تحریر ہوتی ہے نا، ہر ایک اس میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے اور اس سے ریلیٹ کرتا ہے. شنیلا، جب آنٹی نے آپ سے گھر میں یہ بات کی تھی کہ میں نے تو اس لڑکی کو اپنی بہو بنانا ہے، تو کیا سوچ آئی تھی ذہن میں؟ کچھ خاص نہیں آئی تھی، کیونکہ میں نے تو اپنے پیرنٹس پہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے میں اس کے ساتھ ایگری کروں گی. تو ظاہر ہو پھر میرے پیرنٹس نے فیصلہ کیا، میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.
لیکن ایک تھوڑا سا مشکل یہ کہ عمار پہلے سے شادی شدہ بھی تھے اور وہ بھی تھا، وہ ریزن بھی بنی ہے عمار کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے کی میری طرف سے، کیونکہ فرح جو ارد گرد کافی لوگ تھے جو عمار کو جانتے تھے، تو میں نے ان سے سنا ہوا تھا کہ عمار اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ بہت اچھے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑے کیئرنگ تھے، اور جس طرح کہ وہ بلائنڈ تھی اس کے باوجود ان کا بڑا خیال رکھا، بڑی رسپیکٹ، وہ چیز جو تھی نا وہ بھی ایک بنی تھی موٹیویشن میرے لیے کہ میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لوں، حالانکہ کسی سیکنڈ وائف بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ چیز اچھی لگی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بہت عزت دی ہوئی ہے، بہت رسپیکٹ دی ہوئی ہے، بہت کیئرنگ ہے، تو وہ میرے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا، اور پھر مجھے اپنے اس فیصلے پہ ریگریٹ نہیں ہے، اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اچھا ڈیسیجن کیا، میرے پیرنٹس نے بھی اچھا ڈیسیجن کیا، ورنہ ہوتا ہے لوگ مطلب کرٹیسزم کرتے ہیں کیونکہ ایج ڈفرنس بھی تھا، سیکنڈ میرج بھی تھی، اور لوگوں نے کہا بھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی کو کوئی ایسا پرابلم یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیسیجن لیا گیا وہ بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی فرسٹ وائف بنے تو آپ خوش رہیں گی، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کتنی ہے، آپ کا پارٹنر آپ کو سپیس کتنی دے رہا ہے، تو مجھے عمار سے وہ سب کچھ ملا ہے، جس کی وجہ سے میں بڑا شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے بہت اچھا پارٹنر مل گیا ہے، شاید میں سوچتی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا ہسبینڈ نہیں مل سکتا تھا جتنے مجھے عمار ملے ہیں۔ واہ، دیٹ از اے گریٹ کمپلیمنٹ، یہ تو بڑا شاندار کمپلیمنٹ ہو گیا، واہ۔ لیکن اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو جلا ایک ہوتی ہے نا صلاحیتوں کو اور چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، وہ شنیلا کے بعد ہم نے آپ کی ڈائریکشنز اینڈ ڈائمنشنز، آپ کی جو ہے فکر میں فکری جہتیں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ آپ کی آشکار ہو رہی ہیں۔ پروگرام ختم ہونے دے ذرا۔ So thank you very much for joining me today. Wonderful to have you. You're a beautiful couple. بہت اعزاز کی بات ہے 100 years together. Thank you so much. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر کے، اور آپ کے ساتھ مل کے ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے، اور آپ خود بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں، آپ کی شخصیت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ Thank you Shanila. Coming from you, I'll take it as a compliment. اب آپ نے گھر آنا ہے، کیونکہ جس دن آپ گھر آتی ہے نا اس دن ہمیں پائے بھی ہوتے ہیں، ساگ بھی ہوتا ہے، حلوہ پوری یاد ہے آپ کو، پورا وہ بنا سارا کچھ ہوتا ہے، اور اچار بھی ہوتا ہے ساتھ، بڑا شاندار قسم کا۔ So thank you very much. Look forward to see you again. آپ سے بھی ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل تک کے لیے ہم اجازت لے رہے ہیں آپ سے، see you tomorrow. اللہ حافظ۔